بسم اللہ الرحمن الرحیم 3906 حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے بارے میں اس امر کا اعلان کر رہے تھے: جو شخص انہیں قتل کر دے یا زندہ گرفتار کر کے لائے تو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ اسے بطور انعام دیے جائیں گے۔ چنانچہ میں ایک وقت اپنی قوم بنو مدلج کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہو گیا جبکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا: اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل پر چند لوگ دیکھے ہیں، میں انہیں محمد اور ان کے ساتھی خیال کرتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں: میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیں، مگر میں نے ایسے ہی اس سے کہہ دیا وہ نہیں ہوں گے، بلکہ تو نے فلاں کو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمارے سامنے سے گئے، جو اپنا گمشدہ کوئی جانور تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر تک اس مجلس میں ٹھہرا رہا، پھر کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کر خادمہ سے کہا وہ میرا گھوڑا لے کر باہر جائے اور اس کو ٹیلے کے پیچھے لے کر کھڑی رہے۔ پھر میں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور مکان کی پچھلی جانب سے نکلا۔ نیزے کی نوک سے زمین پر خط لگا رہا تھا اور اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیے ہوئے تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے ہوا کی طرح سر پر دوڑایا تاکہ مجھے جلدی پہنچائے، لیکن جب میں ان کے قریب ہو گیا تو میرے گھوڑے نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گھوڑے سے گر پڑا۔ میں کھڑا ہوا اور ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ترکش کی طرف ہاتھ نکایا، تیر نکال کر فال لی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ وہ تو بات سامنے آئی جو مجھے ناگوار تھی، مگر میں پھر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیروں کی فال کو تسلیم نہ کیا۔ میرا گھوڑا مجھے لے کر پھر اتنا قریب پہنچ گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سنی۔ آپ کسی طرح متوجہ نہ ہوتے تھے جبکہ حضرت ابوبکر ادھر ادھر بہت دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنے تک زمین میں دھنس گئے اور خود بھی اس کے اوپر سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو ڈانٹا تو بڑی مشکل سے اس کے پاؤں نکلے، مگر جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے اگلے پاؤں سے دھوئیں کی طرح غبار نمودار ہوا جو آسمان تک پھیل گیا۔ میں نے پھر تیروں سے فال لی، وہی نکلا جسے میں برا جانتا تھا۔ آخر میں نے انہیں امان کے ساتھ آواز دی تو وہ ٹھہر گئے۔ پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا اور جب مجھے ان تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیش آئیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور بول بالا ہوگا۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کے متعلق 100 اونٹ مقرر کر رکھے ہیں۔ پھر میں نے وہ باتیں بیان کی جو لوگ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ بعد ازاں میں نے انہیں زاد راہ اور کچھ سامان پیش کیا، لیکن انہوں نے نہ تو میرے مال میں سے کمی کی اور نہ کچھ مانگا ہی۔ البتہ یہ ضرور کہا ہمارا حال لوگوں سے پوشیدہ رکھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک خط، ایک تحریر امن لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا جس نے مجھے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سند امان دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے۔ یہ ہجرت کا واقعہ۔ تاریخ اسلام میں ہجرت کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر 13 نبوت بمطابق 622 بروز جمعرات حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے، جس سے 4-5 میل کے فاصلے پر کوہ ثور ہے۔ وہاں جا کر آپ نے 3 دن ایک غار میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد یکم ربیع الاول بمطابق 16 ستمبر 622 عیسوی بروز سوموار آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 1 ہفتہ سفر جاری رکھنے کے بعد 18 ربیع الاول 13 نبوت بمطابق 23 ستمبر 622
22 بروز سوموار مدینہ سے متصل وادی قباء نامی بستی میں پہنچ گئے۔ جمعرات تک یہاں آرام فرمایا۔ اس دوران آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ 12 ربیع الاول یکم ہجری جمعہ کے دن آپ قباء سے روانہ ہوئے۔ بنو سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اس مقام پر مسلمانوں کے ہمراہ جمعہ ادا کیا۔ فراغت کے بعد آپ یثرب کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے، جسے مدینہ طیبہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرمایا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جس کا مذکورہ حدیث کے آخر میں ذکر ہے۔ 3907 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا تیار کیا جب انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے ارادہ کیا۔ میں نے اپنے والد گرامی سے کہا، میں اپنے ازار بند کے علاوہ توشہ دان باندھنے کے لیے کچھ نہیں پاتی۔ انہوں نے فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ اس وقت میرا نام ذات النطاقین ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے حضرت اسماء کو ذات النطاق کہا ہے، ذات النطاقین۔